اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو کہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ فیصلے سے مراد سزا کا فیصلہ ہے۔ اس آیت نے واضح فرما دیا ہے کہ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں، مال و دولت اور گھر جائیداد اور تجارت اور کاروبار، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اسی وقت جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر رکاوٹ بن جائے تو یہی چیزیں انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنگ حنین کا واقعہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جو کہ آگے بیان کیا جائے گا آج۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے۔ عنوان ہوتا ہے جنگ حنین اور نصرت الہی۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ برات کی پہلی آیت یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنا بہت بڑا احسان مومنوں پر ذکر فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی آپ امداد فرمائی، انہیں دشمنوں پر غالب کر دیا، اور جگہ نہیں ہر جگہ اس کی مدد شامل حال رہی۔ اسی وجہ سے فتح ظفر نے کبھی ہم رکابی نہ چھوڑی۔ یہ صرف تائید الہی تھی، نہ کہ مال و اسباب اور ہتھیار کی فراوانی اور لا تعداد اور نہ تعداد کی زیادتی تھی۔ یاد کر لو حنین والے دن، ذرا تمہیں اپنی تعداد کی کثرت پر ناز ہو گیا تھا تو کیا حال ہوا، پیٹھ دکھا کر بھاگ نکلے۔ اللہ اکبر۔ اور چند ہی پیغمبر رب کے ساتھ ٹھہرے،
उसी वक्त अल्लाह ताला की मदद नाजिल हुई, उसने दिलों में तस्कीन डाल दी। ये इसलिए कि तुम्हें मालूम हो जाए कि मदद उसी रब की तरफ से है। उसी की मदद से छोटी छोटी जमातों ने बड़े गिरोह के मुंह फेर दिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की इमदाद साबिरों के साथ होती है। ये वाक़या हम करीब तफसीलवार बयान फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मसनद अहमद की एक हदीस में बेहतरीन साथी 4 हैं, और वो बेहतरीन छोटा सा लश्कर 400 का है और बेहतरीन बड़ा लश्कर 4000 का है। 12,000 की तादाद तो अपनी कमी के बायस कभी मगलूब नहीं हो सकती। यह हदीस अबू दाऊद तिरमिज़ी में भी आई है। अल्लाह अकबर। इमाम तिरमिज़ी इसे हसन और गरीब बताते हैं। यह रिवायत सिवाय एक रावी के बाकी सब रावियों ने मुरसल बयान फरमाई है। इब्न माजा और बहकी में भी ये रिवायत इसी तरह मरवी है। अल्लाह अकबर। 8 हिजरी में फ़तह मक्का के बाद माह शवाल में जंग हुनैन हुई थी। अल्लाह अकबर। अब इसी जंग का पूरा वाक़या इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली आयत में आपके सामने पेश किया जाएगा। मैं अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ गो हूँ कि रब्बुल आलमीन मैंने जो कुछ भी पढ़ा है इसको अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा और हमारे लिए तोशाए आखरत बना दे। ऐ मेरे परवरदिगार, इस माह रमज़ान में हमसे जो कोताहियाँ हुई हैं मेरे मौला हमें माफ़ कर दे और हमारे रोज़ों को मंजूर व मकबूल फरमा। मेरे अल्लाह, बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन।